اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ کی کلاس چل رہی ہے اور ہمارا بیان چل رہا تھا وقف کا، اور وقف کی آپ نے شروع میں تقسیم پڑھی تھی کہ وقف کی تقسیم 3 طرح پر ہے۔ کتنے طرح پر ہے وقف کی تقسیم پڑھی آپ نے؟ جی 3 طرح پر۔ اچھا 3 طرح پر ہے وقف کی تقسیم۔ پہلی تقسیم کیا ہے بتائیں؟ اول باعتبار کیفیت کے۔ اچھا چونکہ وقف کا بیان اول باعتبار کیفیت کی یہ پہلی تقسیم تھی، اور یہ تقسیم اول باعتبار کیفیت کے یہ 8 قسمیں تھیں۔ 8 قسموں کا بیان مکمل ہو چکا ہے، لیکن یہ بیان آپ کو کتنا سمجھ میں آیا ہے اور کتنے لوگوں نے سمجھا ہے، یہ آپ سے کچھ سوالات کروں گا، جواب جو مجھے ملیں گے تسلی مجھے ہوگی تو اس کے بعد پھر آگے کا بیان شروع کیا جائے گا۔ تو اس لیے آج میں آپ ہی کو بلانا چاہتا ہوں، آپ سے سوال کروں گا، اور یہ شروع سے ہم چلتے ہیں۔ تقسیم 3 طرح پر ہوئی اول باعتبار کیفیت کے، تو آپ نے جواب دیا اول باعتبار کیفیت کے، تو اول باعتبار کیفیت کے حالانکہ میں نے بتلا دیا، لیکن آپ پھر بتلائیں کہ اول باعتبار کیفیت کے کتنی قسمیں ہیں؟ 8 قسمیں۔ 8 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ایک ایک کر کے بتلائیں گے آرام سے؟ وقف بلا بلا شمار، بلا نہیں بیٹے، بلا نہیں، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بلا ظاہر، وقف کی باعتبار کیفیت۔ اب خاموش ہو جائیں آپ۔ وقف کی باعتبار کیفیت کے 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وقف بالاسکان، نمبر 2 وقف بالاشمام، یہ بلا نہیں ہے بل ہے، یہ بالاشمام، وقف بالاسکان، وقف بالاشمام۔ اور اسی وجہ سے میں آپ کو بلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے، اسی کو دیکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو وقف بالاسکان، وقف بالاشمام، وقف بالروم، وقف بالابدال، وقف بالسکون، وقف بالتشدید، وقف بالاظہار، وقف بالاثبات، یہ 8 قسمیں تھیں۔ ٹھیک ہے، اب میں آپ سے معلوم کروں گا، آپ بتائیں گے کہ یہ کون سا وقف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب، بتائیے کون سا وقف ہوا اس میں؟ وقف بالتشدید۔ وقف بالتشدید، ٹھیک ہے۔ کیوں ہے وقف بالتشدید؟ کیا قاعدہ ہے وقف بالتشدید کا؟ اس میں تشدید ہے، وقف میں وقف کرتے وقت اس سے پہلے تشدید ہے۔ ہاں، قاعدہ یہ ہے کہ جس حرف پر وقف کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے مشدد ہو، یہ ہے وقف بالتشدید، اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر وقف کیا جائے وہ پہلے سے مشدد ہو۔ تو وتب، اس کے اوپر چونکہ حرف کے تشدید ہے، یہ حرف با حرف مشدد ہے، تو یہاں ہم نے وقف کیا تو یہ وقف بالتشدید ہوا۔ ٹھیک ہے، صحیح بتایا۔ اچھا ما اغنى عنه ماله وما كسب، اس میں بتائیے یہ کون سا قاعدہ ہوگا، کون سا وقف ہوگا اس میں؟ وقف بالسکون۔ سوچ سمجھ کے دوبارہ بتائیے۔ کیا پوچھا میں نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، کسب میں نے پوچھا ہے، اب دوبارہ بتائیے۔ وقف بالاسکان، وقف بالاسکان ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسا ہے میں قرآن کھولتا ہوں، قرآن میں چونکہ آپ کے سامنے ہوگا تو وہاں اچھی طرح سمجھ میں آئے گا آپ کو۔ حالانکہ قاعدے آپ نے جو پڑھ لیے، اب قرآن سامنے ہو یا نہ ہو
آپ کو فوراً اس کو بتانا چاہیے، لیکن چلیے کوئی بات نہیں ہے. یہ دیکھیں ہم نے پوچھا ہے، پہلا ہے وتب، یہاں تو کلیئر ہے، آپ نے بتلا دیا کہ جس حرف کے اوپر مشدد تشدید ہو وہاں وقف بالتشدید ہوتا ہے. چونکہ با مشدد ہے تو اس لیے وقف بالتشدید ہوگا. آگے ہے وما کسب. اب دیکھیے با کے اوپر حرکت ہے، زبر ہے، ہم نے یہاں پر وقف کیا تو با ساکن ہو گیا، تو اس لیے یہاں پر کیا ہوگا؟ وقف بالاسکان. ٹھیک ہے. اور اب آگے اور کہیں دیکھتے ہیں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بتائیے کون سا وقف ہوا؟ وقف بالابدال. ٹھیک ہے. آگے چلیے. الذی جمع مالا وعددہ. یہاں بتائیے کون سا وقف ہوا؟ اسکان. جی سوچ سمجھ کر کے بتائیے، اسی لیے میں نے پوچھا ہے. وقف بالاسکان، چونکہ حرکت ہے نا، پیش کی حرکت ہے تو ہم نے ساکن کیا تو وقف بالاسکان ہوا. ٹھیک ہے. اور نار اللہ الموقدہ، یہاں کون سا وقف ہوگا؟ وقف بالابدال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وقف بالابدال ہوگا. ٹھیک ہے. اور اچھا یہاں بتائیے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اعمالهم میں بتائیے کون سا وقف ہوا؟ وقف بالسکون. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. خیر یہی چیز میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے کتنا سمجھا ہے کتنا نہیں، چونکہ اب ہمیں آگے جو دوسرا حصہ بھی شروع کرنا ہے تو یہی دیکھ کر کے شروع کرنا ہے کہ آپ نے پہلا حصہ کتنا سمجھا ہے. چونکہ پہلا حصہ اگر سمجھ میں آ گیا تو پھر دوسرا حصہ سمجھنے میں آسانی ہوگی. تو وقف باعتبار کیفیت کے 8 قسمیں تھیں، وہ 8 قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں اور کافی حد تک کافی لوگوں کو سمجھ میں بھی آ گیا ہے. اب اس کے بعد دوسری تقسیم بتائیے کیا ہے دوسری تقسیم؟ وقف باعتبار محل. ہاں وقف باعتبار محل کے، یہ دوسری تقسیم ہے. اور تیسری تقسیم وقف باعتبار احوال قاری کے. تو پہلی تقسیم ہم پڑھ چکے ہیں، وقف باعتبار کیفیت کے، یعنی کس طرح وقف کرنا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے کہ زبر ہے تو ہمیں کس طرح وقف کرنا ہے، زیر ہے تو کس طرح کرنا ہے، اور 2 زبر ہیں تو کس طرح سے وقف کرنا ہے، گولتا ہے تو کس طرح کرنا ہے. یہ سب آپ کو سمجھ میں آ چکا ہے. تو یہ ہے وقف باعتبار کیفیت کے 8 قسمیں، وہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہیں. اس کے بعد ہے دوسری تقسیم وقف باعتبار محل کے. وقف باعتبار محل کے یعنی کس جگہ وقف کرنا ہے. دراصل یہ جو بیان ہے وقف باعتبار محل کے، یہ آپ کو سمجھ میں اس وقت آئے گا جب کہ آپ کو قرآن پاک کا ترجمہ، اس کے معنی، اس کے مفاہیم سمجھ میں آتے ہوں. قرآن پاک کو آپ مطلب اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنا جانتے ہو، اس وقت یہ بیان آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید ایسا ہے تو کوئی ہوگا کہ جو قرآن پاک کے مفاہیم کو، اس کے معنی کو سمجھ کے پڑھ سکتا ہو، تو اس لیے یہ بیان بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن پھر بھی وقف باعتبار محل کے 4 قسمیں: وقف تام، وقف کافی، وقف حسن، وقف قبی. اس بیان کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں چونکہ یہ سمجھ میں آنا مشکل ہے فی الحال. لیکن اس کے بعد وقف باعتبار احوال قاری کے، اس کو سمجھ لیں، یہ سمجھ میں آ جائے گا، یہ آسان ہے. اس کو سمجھ لیتے ہیں. وقف باعتبار احوال قاری کے یعنی قاری کس حالت میں وقف کرتا ہے، کیوں کرتا ہے، تو یہاں پر وہ بیان کیا گیا ہے. تو وقف باعتبار احوال قاری کے 4 قسمیں. کتاب اسکرین پر کھولتا ہوں، وہاں آپ اس کو پڑھ لیجئے.
یہ ہے وقف باعتبار احوال قاری کے 4 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں ہیں؟ 4. نمبر 1 وقف اختیاری، نمبر 2 وقف اختباری، نمبر 3 وقف انتظاری، نمبر 4 وقف اضطراری. تلفظ ادا کیجیے گا میرے ساتھ. نمبر 1 وقف اختیاری. جی کیا ہے؟ وقف اختیاری. اختیاری. ٹھیک ہے. نمبر 2 وقف اختباری با کے ساتھ، وقف اختباری. نمبر 3 وقف انتظاری. نمبر 4 وقف اضطراری. اب ترتیب وار ان کو سمجھ لیں. وقف اختیاری. وقف اختیاری وہ وقف ہے کہ قاری کسی جگہ اپنے اختیار سے بلا کسی عذر کے وقف کرے. اپنے اختیار سے، اپنی مرضی سے، کوئی عذر نہیں ہے، یعنی نہ سانس پھولا ہے، نہ کھانسی اٹھی ہے، کوئی عذر بھی نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے اپنے اختیار سے کہیں بھی وقف کرے قاری پڑھنے والا، تو یہ وقف اختیاری ہے. اس کا نام اس لیے وقف اختیاری ہے، یعنی اپنے اختیار سے بغیر کسی عذر کے وقف کرے تو وقف اختیاری ہے. یعنی کہیں اپنی مرضی سے وقف کر دیا. مثلا ہم نے شروع کیا ہے الحمدللہ رب العالمین، اپنی مرضی سے یہاں رک گیا، تو جہاں بھی اپنے اختیار سے رکے گا تو وہ وقف اختیاری کہلائے گا. ٹھیک ہے. نمبر 2 وقف اختباری با کے ساتھ. وقف اختباری وہ وقف ہے کہ قاری کسی جگہ شاگرد کی آزمائش کے لیے وقف کرے. یہ میں پہلے بھی آپ کو سمجھا چکا ہوں. اختبار کے معنی آزمائش کے آتے ہیں، تو شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھنے کے لیے کہ وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، تو قاری کسی جگہ وقف کرے. مثلا کہیں وقف الاسکان کر کے اپنے شاگرد کا ٹیسٹ لے رہا ہے، اور کہیں وقف الاشمام کر کے، کہیں وقف الروم کر کے. تو یہ جو وقف کیے جائیں گے اس طرح سے، تو یہ وقف اختباری کہلائیں گے. مثلا کہیں وقف الاشمام کر دیا، یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں، تو وقف الاشمام کر دیا، یا وقف الروم کر دیا، یا وقف اسکان کر دیا. کوئی بھی وقف کر دیا صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھوں میں یہ وقف کروں گا ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، طلبہ جو ہمارے، وہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں. تو ایسی جگہ جو وقف کیا جائے گا وہ وقف اختباری کہلائے گا. تو وہی بتلایا انہوں نے کہ وقف اختباری وہ وقف ہے کہ قاری کسی جگہ شاگرد کی آزمائش کے لیے وقف کرے. ٹھیک ہے. نمبر 3 وقف انتظاری. وقف انتظاری وہ وقف ہے کہ قاری 7 یا 10 قراتوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ہی جگہ بار بار وقف کرے. اس کا میں کچھ اشارہ پہلے بھی دے چکا ہوں کہ قرآن پاک جو 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، جس کو قرات سبع اور عشرہ کہا جاتا ہے، تو ایک آیت کے اندر جو قراتیں ہیں ان کو جمع کرنے کے لیے ایک جگہ بار بار وقف کر رہا ہے، تو وقف انتظاری ہے. مثلا مالک یوم الدین وقف کر دیا، ایک قرات ہو گئی مالک یوم الدین. دوسری قرات کو جمع کرنے کے لیے پھر وہاں پر وقف کیا. تو اس آیت کے اندر جتنی بھی قراتیں ہیں ان قراتوں کو جمع کرنے کے لیے اس آیت پر بار بار وقف کر رہا ہے، تو یہ ہے وقف انتظاری. ٹھیک ہے. آگے سمجھ میں. تو وقف انتظاری وقف ہے کہ قاری 7 یا 10 قراتوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ہی جگہ بار بار وقف کرے. نمبر 4 وقف اضطراری وہ وقف ہے کہ قاری کسی جگہ کسی عذر سے مجبور ہو کر وقف کرے. اضطراری حالت اضطراری میں وقف کرے، یعنی مجبور ہو کر کے مثلا پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے سانس پھول گیا، تو سانس پھولنے کی وجہ سے کسی جملے پر وقف کر دیا، تو یہ وقف اضطراری ہوا. یا اسی طرح سے پڑھ رہا ہے، پڑھتے پڑھتے منہ کے اندر مچھر یا مکھی گھس گیا تو اس وجہ سے رک گیا. تو کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری میں اگر قاری وقف کر رہا ہے تو وقف اضطراری کہلائے گا. تو یہ ہیں 4 وقف جو باعتبار احوال قاری کے ہیں. نمبر 1 وقف اختیاری، پھر آپ کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں پھر سمجھ لیں. وقف اختیاری وہ وقف ہے کہ قاری کسی جگہ اپنے اختیار سے بلا کسی عذر کے وقف کرے. ٹھیک ہے.
وقف اختباری وقف ہے کہ قاری کسی جگہ شاگرد کی آزمائش کے لیے وقف کرے، ٹھیک ہے، کلیئر۔ نمبر 3 وقف انتظاری وقف ہے کہ قاری 7 یا 10 قراتوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ہی جگہ بار بار وقف کرے۔ نمبر 4 وقف اضطراری وہ وقف ہے کہ قاری کسی جگہ کسی عذر سے مجبور ہو کر وقف کرے۔ تو یہ ہے باعتبار احوال قاری کے۔ آگے کچھ ہدایتیں ہیں، وہ ہدایتیں آپ کو سمجھنی ہیں اور ان ہدایتوں کو سمجھ کر کے پھر ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے۔ تو ان کو میں پڑھ دیتا ہوں، یہ تو بس ان کو پڑھ لیں گے سمجھ میں آ جائے گی ہدایتیں کیا ہیں۔ ضروری ہدایات یہ ہیں، ان تمام قواعد کے پختہ یاد ہو جانے کے بعد، دیکھیں کہہ رہے پختہ یعنی پکے اور مضبوط یاد ہو جانے کے بعد تجوید پڑھنے والے کے لیے مندرجہ ذیل باتوں کا یاد رکھنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 جو شخص معنی نہ سمجھتا ہو اس کو چاہیے کہ انہی جگہوں پر وقف کرے جہاں قرآن پاک میں آیت، یہ گول آیت جو ہے نا، گول آیت یا وقف کی علامت بنی ہوئی ہو، مثلا میم، طا، جیم، زا وغیرہ۔ اب ان کے بارے میں بھی آپ کو سمجھاؤں گا میں کسی اور کلاس کے اندر کہ کون سی آیت پر ہمیں رکنا چاہیے، کون سی آیت پر رکنا نہیں چاہیے، یعنی کہیں میم بنا ہوا ہے تو میم پر ہمیں رکنا ہے یا نہیں رکنا ہے، طا بنا ہوا ہے تو طا کا مطلب کیا ہے، اس پر ہمیں رکنا ہے یا نہیں، جیم بنا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کہیں جو بنے ہوئے تھے، کہیں طا بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں جیم بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں زا بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں معانقہ بنا ہوا ہوتا ہے، کہیں لکھا ہوا آتا ہے وقف النبی، کہیں لکھا ہوا آتا ہے وقف منزل، کہیں وقف غفران۔ اس طرح کی جو قرآن کے اندر جگہ جگہ یہ اس طرح کی علامتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو سمجھاؤں گا، تو ایک ایک کر کے آپ کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن فی الحال جو یہ یہاں ہدایت جو تنبیہ کر رہے ہیں، جو ہدایت دے رہے ہیں، ان کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ قرآن پاک میں آیت یا وقف کی علامت بنی ہو، مثلا میم، طا، جیم، زا وغیرہ، ان پر وقف کرنے کے بعد پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قرآن پاک کے معنی نہ سمجھتا ہو، ان لوگوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے ہی یہ آیتیں بنائی جاتی ہیں تاکہ ان کو پہچان ہو جائے کہ ہمیں کہاں رکنا ہے، کہاں نہیں رکنا ہے۔ اور جو قرآن پاک کے معنی سمجھتا ہو، اس کا مطلب سمجھتا ہو، ظاہر سی بات ہے کہ جب آدمی قرآن کے معنی سمجھتا ہے تو معنی کے حساب سے وہ کہیں رکے گا، تو ان کے لیے پھر ان علامتوں پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے۔ جو قرآن کے معنی سمجھتا ہو، جو قرآن پاک کے معنی نہ سمجھتا ہو، ان پر ان کے لیے عمل کرنا ضروری ہے کہ وہ جہاں آیتیں بنی ہوئی ہے بس انہی پر وقف کرے۔ اور وہ آپ کو میں سمجھاؤں گا کہ کون سی آیت کی کیا علامت ہے، کیا مطلب ہے، وہ سب آپ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ کسی موقع پر۔ تو وہی بتلا رہے ہیں کہ جہاں اس طرح کی علامتیں بنی ہوئی ہو ان پر وقف کرنے کے بعد پیچھے سے لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا ضرورت بیچ میں نہ ٹھہرے، البتہ اگر بیچ میں سانس ٹوٹ جائے تو مجبوری ہے، یعنی آیت ہم پڑھتے جا رہے ہیں بیچ میں ٹھہر گئے، مثلا ہم نے پڑھا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، بس بلا ضرورت ہم رک گئے بیچ میں، یہاں کوئی آیت بھی نہیں ہے اور کوئی علامت بھی نہیں بنی ہوئی ہے اور ہم رک گئے، تو بلا ضرورت ہمیں بیچ میں کہیں وقف نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی مجبوری پیش آ گئی، یعنی پڑھتے پڑھتے سانس پھول گیا، یا ابھی کوئی میں نے بتلایا کہ پڑھتے ہوئے منہ میں مچھر یا مکھی یا کوئی چیز گھس گئی تو اس وجہ سے رک گیا، تو مجبوری میں تو بیچ میں رک سکتے ہیں، بلا ضرورت بلا کسی عذر کے بیچ میں ٹھہرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہدایتیں جو معنی نہ سمجھتے ہوں، یہ ساری ہدایتیں ان لوگوں کے لیے ہیں۔ ایسی صورت میں پیچھے سے لوٹا کر پڑھنا چاہیے، جہاں مجبوری میں رک گئے وہاں سے پیچھے لوٹا کر کے پڑھنا ہی چاہیے گا۔ مثلا ہم نے پڑھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہم رک گئے تو ہمیں اب پیچھے سے لوٹا کر کے پڑھیں گے اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمے کے بیچ میں وقف نہ کرے بلکہ کلمے کے ختم پر ٹھہرے، اور 2 باتوں کا خیال رکھے، کلمے کے بیچ میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ مثلا ایک کلمہ ہے الحمدللہ، پورا ایک کلمہ ہے، ہم نے رک گئے، ہم بلا ضرورت الحمد یہاں وقف کر دیا، تو بلا ضرورت کلمے کے بیچ میں نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وہی بتلایا انہوں نے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کلمے کے بیچ میں وقف نہ کرے بلکہ کلمے کے ختم پر ٹھہرے، اور 2 باتوں کا خیال رکھے۔ کیا باتیں ہیں وہ 2؟ نمبر 1
کلمے کے آخری حرف کو ساکن کر دے، وہ آپ نے سب پڑھ ہی لیا ہے کہ کلمے کا آخری حرف اگر اس کے اوپر حرکت ہے تو اس کو ساکن کرنا ہے، گولتا ہے تو کیا کرنا ہے، وہ سب آپ نے پڑھ لیا ہے۔ وقف باعتبار کیفیت کے قسموں کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں۔ اگر وہ ساکن نہ ہو، اگر ساکن نہ ہو تو تب ساکن کریں گے، ظاہر سی بات ہے، رکیں گے تو ساکن نہیں، تو ساکن ہی کیا جائے گا۔ حرکت پر وقف کرنا جائز نہیں، ٹھیک ہے، حرکت پر وقف کرنا جائز نہیں۔ مثلا الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک ہے، یعنی ہمیں قاعدہ معلوم ہو چکا ہے کہ حرکت ہے، حرکت کو ہمیں ساکن کرنا ہے، لیکن ہم نے ساکن نہیں کیا، اس حرکت کو پڑھا اور وہاں رک گئے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم، اس طرح سے۔ تو وہ بتلا رہے ہیں کہ حرکت پر وقف کرنا جائز نہیں۔ اس کے اندر بہت کوتاہی کرتے ہیں ہم لوگ کہ حرکت پر ہی ہم وقف کر دیتے ہیں، جو حرکت ہوتی ہے اس حرکت کو پڑھ کر ہم ٹھہر جاتے ہیں، حالانکہ جو قاعدہ ہے اس قاعدے کے مطابق ہمیں وہاں وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، سانس توڑ دے، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا۔ یہ آپ شروع میں پڑھ چکے ہیں کہ وقف کے معنی کیا ہیں اور اصطلاحی معنی کیا ہے، وہ سب آپ پڑھ چکے ہیں۔ جب آپ وہ سب پڑھ چکے ہیں، سمجھ چکے ہیں، تو اب یہ سمجھنا آسان ہے کہ بھائی وقف تو کہلائے گا وہ کہ جب سانس توڑیں گے، اتنی دیر سانس توڑنا، اتنی دیر رکنا، جتنی دیر میں عادتاً ایک سانس لیتے ہیں وہ وقف کہلاتا ہے۔ اگر ہم سانس نہیں توڑ رہے ہیں تو پھر وقف نہیں کہلائے گا وہ۔ تو وہی یہاں بتلایا گیا ہے کہ سانس توڑ دے، کیونکہ بغیر سانس توڑے وقف نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مثلا مالک یوم الدین پر اگر وقف کرنا ہے تو یوم الدین کے نون کو ساکن کر کے سانس توڑ دو، وہی وقف بالاسکان کریں گے، یہی قاعدہ ہے۔ اگر ساکن تو کر دیا مگر سانس نہیں توڑا، یا سانس توڑ دیا مگر نون کو ساکن نہیں کیا، تو یہ وقف صحیح نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ اس کے اندر بڑی کوتاہی کرتے ہیں، تو ان تمام چیزوں کی طرف خیال رکھنا ضروری ہے۔ بلکہ یہ ہدایت ہے، اگلی کلاس کے اندر پھر دوبارہ آپ کو میں اچھی طرح سے سمجھاؤں گا، چونکہ آج کافی لوگ کلاس کے اندر شریک نہیں ہیں، اگلی کلاس کے اندر وہ شریک رہیں گے تو وہ بھی ان تمام چیزوں کو سمجھ جائیں گے۔ تو بس کلاس کو ہم یہی ختم کرتے ہیں۔ آج کی جو ہمارا سبق ہے وہ وقف باعتبار احوال قاری کے ہیں، وہ 4 قسمیں، ان چاروں قسموں کو یاد کر لینا ضروری۔ ہدایات جو ہیں یہ دوبارہ آپ کو پھر سے سمجھائی جائیں گی تاکہ سب لوگ آ جائیں اور ان سب کو شامل کر کے اس کو سمجھایا جائے اور سب کی سمجھ میں آ جائے، اور وقف کا مطلب اور معنی وہ سب لوگ سمجھ جائیں۔ تو میں پھر سے آپ کو بتلا دیتا ہوں کہ وقف کی باعتبار احوال قاری کے 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 وقف اختیاری، وقف اختباری، وقف انتظاری، وقف اضطراری۔ وقف اختیاری وقف ہے کہ قاری کسی جگہ اپنے اختیار سے بلا کسی عذر کے وقف کرے، اور وقف اختباری وقف ہے کہ قاری کسی جگہ شاگرد کی آزمائش کے لیے وقف کرے، اور وقف انتظاری وقف ہے کہ قاری 7 یا 10 قراتوں کو جمع کرنے کے لیے ایک ہی جگہ بار بار وقف کرے۔ وقف اضطراری وقف ہے کہ قاری کسی جگہ کسی عذر سے مجبور ہو کر وقف کرے۔ تو یہ وقف باعتبار احوال قاری کے 4 قسمیں ہیں، یہ یاد کر لیجئے گا۔ آگے ضروری ہدایات سمجھا کر کے اس کتاب کو مکمل کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر مشورہ کر لیا جائے گا کہ رمضان کے اندر کلاس ہو یا نہ ہو، یا کیا ترتیب ہونی چاہیے، وہ سب آپ کو بتلا دیا جائے گا۔ تو ٹھیک ہے، اس طرف آپ توجہ دیجئے، اور پورے جو قواعد پڑھ لے ہیں ان کو آپ ازبر کیجئے، یاد کیجئے، پختہ اور مضبوطی اس کے اندر لائیے۔ اور میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ یاد اسی وقت ہوں گے جب کہ ہم قرآن پاک ان قواعد کے مطابق پڑھیں۔ اگر قواعد کے مطابق قرآن پاک نہیں پڑھا جائے گا تو یہ قواعد پھر ہم بھول جائیں گے۔ تو یاد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جس مقصد کے لیے ہم یہ قواعد پڑھ رہے ہیں اس مقصد کے اندر ہم پورے اتریں، یعنی قرآن پاک کو عمل میں لائیں، ان قواعد کے مطابق ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ تو ٹھیک ہے، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔